اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الادب، حدیث نمبر 6176، اردو ترجمہ۔ کسی شخص کا مرحبا کہنا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مرحبا میری بیٹی، اور ہانی رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا مرحبا ہانی۔ ہم سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے ابو طیاح یزید بن حمید نے بیان کیا، ان سے ابو جمرہ نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحبا ان لوگوں کو جو آن پہنچے تو وہ ذلیل ہوئے نہ شرمندہ، خوشی سے مسلمان ہو گئے اور نہ مارے جاتے شرمندہ ہوتے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم قبیلہ ربیع کی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں، اور چونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر کے کافر لوگ حائل ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں حاضر ہو سکتے ہیں جن میں لوٹ کھسوٹ نہیں ہوتی۔ آپ کچھ ایسی جچی تلی بات بتلا دیں جس پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور جو لوگ نہیں آ سکے ہیں انہیں بھی اس کی دعوت پہنچائیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں: نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کو ادا کر دو، اور دبا، ہنتم، نقیر اور مصفت میں نہ پیو۔ حدیث نمبر 6177، اردو ترجمہ۔ لوگوں کو ان کے باپ کا نام لے کر قیامت کے دن بلایا جانا۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے، اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد توڑنے والے کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی کا نشان ہے۔ حدیث نمبر 6178، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے عبداللہ بن دینار نے، اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد توڑنے والے کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی کا نشان ہے۔ حدیث نمبر 6179، اردو ترجمہ۔ آدمی کو یہ کہنا چاہیے کہ میرا نفس پلید ہو گیا۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس پلید ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہے کہ میرا دل خراب یا پریشان ہو گیا۔ حدیث نمبر 6180، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، وہ یونس سے روایت کرتے ہیں، وہ زہری سے، وہ ابو امامہ بن سہل سے، وہ اپنے باپ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز یوں نہ کہے کہ میرا نفس پلید ہو گیا، لیکن یوں کہہ سکتا ہے کہ میرا دل خراب یا پریشان ہو گیا۔ اس حدیث کو عقیل نے بھی ابن شہاب سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6181، اردو ترجمہ۔ زمانے کو برا کہنا منع ہے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں یہ زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں رات اور دن ہیں۔
حدیث نمبر 6182 اردو ترجمہ۔ ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعلیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انگور انب کو کرم نہ کہو، اور یہ نہ کہو کہ ہائے زمانے کی نامرادی، کیونکہ زمانہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ حدیث نمبر 6183 اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فرمانا کہ کرم تو مومن کا دل ہے، جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن مفلس ہوگا، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ حقیقی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے، یا خدا کے سوا اور کوئی بادشاہ نہیں ہے، یعنی اور سب کی حکومتیں فنا ہو جانے والی ہیں، آخر میں اسی کی حکومت باقی رہ جائے گی۔ باوجود اس کے پھر اللہ پاک نے اپنے کلام میں سورہ سبا میں یوں فرمایا، بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو لوٹ کھسوٹ کر خراب کر دیتے ہیں۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ انگور کو کرم کہتے ہیں، تو کرم تو مومن کا دل ہے۔ حدیث نمبر 6184 اردو ترجمہ۔ کسی شخص کا کہنا کہ میرے باپ اور ماں تم پر قربان ہوں، اس میں زبیر نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے عبداللہ بن شداد نے، اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا لفظ کہتے نہیں سنا، سوائے سعد بن ابی وقاص کے۔ میں نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، تیرے مارے تیر مار اے سعد، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہ غزوہ احد کے موقع پر فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 6185 اردو ترجمہ۔ کسی کا یہ کہنا، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم نے آپ پر اپنے باپوں اور ماؤں کو قربان کیا۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن ابی اسحاق نے بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ وہ اور ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے تھیں۔ راستے میں کسی جگہ اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا، اور آنس صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین گر گئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے ابو طلحہ نے اپنی سواری سے فوراً اپنے کو گرا دیا، اور آنس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور عرض کیا، یا نبی اللہ، اللہ آپ پر مجھے قربان کرے، کیا آپ کو کوئی چوٹ آئی ہے؟ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عورت کو دیکھو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا، پھر ام المومنین کی طرف بڑھے اور اپنا کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ کھڑی ہو گئیں، اور آنس صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین کے لیے ابو طلحہ نے پالان مضبوط باندھا۔ اب آپ نے سوار ہو کر پھر سفر شروع کیا۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، یا یوں کہا کہ مدینہ دکھائی دینے لگا، تو آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرتے ہوئے، اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور اس کی حمد بیان کرتے ہوئے۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم اسے برابر کہتے رہے، یہاں تک کہ مدینے میں داخل ہو گئے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الادب کی حدیث نمبر 6176 سے 6185 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔